السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر حماد نعیم ہے اور میں آئی وائز ایجوکیشن میں ایز اے بزنس ڈیولپمنٹ مینیجر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ آئی وائز ایجوکیشن نئی آنے والی اپڈیٹس کے حوالے سے آپ کو اپنے چینل کے تھرو آگاہ کرتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ جو آج کل بچوں کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ یونیورسٹیز جی ٹی کلیئرنس نہیں کر رہی، یونیورسٹیز ایڈمیشن دینے میں پرابلم کر رہی ہیں۔ اس کی مین ریزن جو ہم ڈیفرنٹ ویڈیوز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سسٹم کو چینج کیا گیا، جی ٹی کی جگہ پہ جی ایس ٹی یعنی کہ جینون اسٹوڈنٹ ٹیسٹ کو انٹروڈیوس کرایا گیا۔ اب اس کے حوالے سے جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جولائی اور اگست سے آنورڈ ویزاز کے اندر ڈیلے آیا، اور اتنا زیادہ ڈیلے آیا کہ تقریباً 3 سے 4 منتھ گزرنے کے باوجود بھی ایمبیسی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس بھی اسٹوڈنٹس کو نہیں ریسیو ہو رہا تھا، نہ وہ یس کی شکل میں تھا اور نہ نو کی شکل میں۔ ہاں، یہ ضرور ہوا مین وائل کہ کچھ لوگوں سے ایڈیشنل ڈاکومنٹس یعنی کہ S56 کی ریکویسٹ یا بعض لوگوں کو نیچرل جسٹس یعنی کہ S57 کی ریکویسٹ موصول ہوئی۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے S56 یا S57 کا رسپانس کیا، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹ جن کو S56 اس مد میں آیا تھا کہ انہوں نے لیول 1 کے کسی کالج میں یا لیول 1 کی کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کو اپلائی کیا، اور چونکہ لیول 1 کی بیسک ریکوائرمنٹ میں آپ کو بینک سٹیٹمنٹ پریزنٹ نہیں کرنی، تو انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن ایمبیسی نے ان کو S56 کی مد میں یا ایون بعض کو نیچرل جسٹس کی مد میں یہ ریکویسٹ کی کہ وہ بینک سٹیٹمنٹ اپنی شو کروائیں۔ اور جیسا کہ پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ وہ کسی انویسٹر کو ہائر کر کے بینک سٹیٹمنٹ ارینج کرتے تھے، لوگوں نے اسی طرح ہی کیا، بینک سٹیٹمنٹ ارینج کی اور ایمبیسی کو پریزنٹ کی۔ لاسٹ ویک میں ریسنٹ یعنی کہ نومبر کے آخری ویک میں 3 4 5 ریفیوزل ہمیں ایسے دیکھنے میں ملے جن کو S56 ریکویسٹ موصول ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو ریفیوز کیا گیا، اور اس میں جو ریزن لگائی گئی وہ یہ لگائی گئی کہ آپ کے پاس جینین ایکسیس نہیں ہے اپنے ان فنڈز کی جو آپ نے شو کرائیں۔ وہاں پہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ لکھا کہ ہمیں ضرور معلوم ہے کہ آپ کا جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہے، لیکن ہم اس بارے میں سیٹسفائی نہیں ہو سکے کہ یہ پیسے آپ کے ہی ہیں۔ معلوم ایسا پڑتا ہے کہ یہ پیسے آپ نے کسی انویسٹر سے یا کسی اور کو آپ نے جسٹ شو آف منی کے لیے جو ہے نا دیے۔ تو یہ بہت ایک الارمنگ سچویشن ہے اس وقت آسٹریلین ویزاز کے لحاظ سے کہ آسٹریلین ایمبیسی ان بینک سٹیٹمنٹس کو تقریباً ڈینائی کر رہی ہے جو کسی انویسٹر کے ذریعے لوگ پرچیز کر کے لگا رہے تھے۔ ابھی ریسنٹ بعض یونیورسٹیز نے فرام 1 دسمبر یہ بھی اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا ہے بچوں کو کہ ہم لاسٹ 3 منتھس کی سٹیٹمنٹ لیں گے، اور اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1، ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو بلک کسی اماؤنٹ کو اپنی سٹیٹمنٹ میں شو کرتے تھے پہلے، کسی ایسٹ کو سیل کر کے، کسی نے کسی کار کو سیل کر دی، کسی نے کسی گھر کی سیل ڈیٹ ساتھ لگا دی اور کہا کہ یہ پیسے میرے پاس وہاں سے آئے، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ پیسے آپ کے پاس جینون ہونے چاہیے، اس کی پراپر ٹریل ہونی چاہیے، منی ٹریل ہونی چاہیے، اور وہ طریقے کے ساتھ جو آپ لوگوں نے اپنا سورس آف انکم بتایا ہے وہ اس کے مطابق آنے چاہیے۔ تو بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب انویسٹر والی سٹیٹمنٹس نہیں چلیں گی، جینون سٹیٹمنٹس چلیں گی، منی ٹریل کے ساتھ سٹیٹمنٹس چلیں گی۔ منیمم 3 منتھس کی سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ہوگی، اور اس کے بعد اچھا یہاں پہ اب جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے؟ کرنے والا کام یہ ہے کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ پریپیئر کرے اپنے آپ کو کہ میں نے آسٹریلیا کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو وہ نیکسٹ انٹیک کی طرف نہ جائے۔ کوشش کرے کہ اگر اس کے پاس یہ تمام چیزیں پراپر نہیں ہیں تو وہ ایک انٹیک چھوڑ کے ایک انٹیک صرف اس کی پریپریشن میں لگائے اپنے فائنینشیلز کی۔ پہلے ہوتا تھا کہ آپ کی جو اکیڈیمک ریکارڈ ہے، آپ کا آئلٹس پی ٹی کا جو رزلٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا تھا اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ بچے کی پروفائل کیسی ہے۔ اب میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ بنتی جا رہی ہے ان کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کے فائنینشیلز کتنے سٹرونگ ہیں۔ تو سپانسر کی تمام ڈیٹیلز پراپر ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی رینٹ ریسیو ہو رہا ہے تو رینٹ کو کوشش کریں کہ وہ رینٹ آپ کو انکم آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کے اندر شو ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو 3 سے 4 مہینے پراپر اس کی ورکنگ کریں، اس رینٹس کو اپنے اکاؤنٹ میں شو کرائیں اگر آپ جینون اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور اسی طرح جو بڑی اماؤنٹ ہے
اس کا پراپر آپ کے پاس ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور کس مد میں آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. فالو فار مور. اللہ حافظ.